تم پہ اسرار فنا راز بقا کھل جاتے، تم پہ اسرار فنا راز بقا کھل جاتے، تم نے ایک بار تو جزداں کو پکارا ہوتا، تم نے ایک بار تو جزداں کو پکارا ہوتا۔ اسرار فنا، موت یا غرق ہونے کے راز، مٹ جانے کے راز۔ راز بقا کا یہ معنی ہے ہمیشہ کی زندگی کے راز کھل جاتے، معلوم ہو جاتے، پتہ چل جاتا۔ جزداں اللہ تعالی۔ پروین فنا سید کی غزل کا مقطع ہے یہ، اور اسی کی تشریح کے ساتھ عزیز طلباء کلاس 9th کی اردو کی کتاب کے حصہ غزل کے تمام اعشار کی تشریح کا سلسلہ مکمل ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ پوری توجہ کے ساتھ اس کو تیار کریں گے۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے، تم پر فنا اور بقا کے سارے راز کھل جاتے اگر تم نے ایک بھی بار اللہ کو پکارا ہوتا۔ تشریح طلب شعر میں شاعرہ خود سے مخاطب ہیں اور کہتی ہیں کہ اگر میں نے ایک مرتبہ بھی اللہ کو پکارا ہوتا تو مجھ پر فنا اور بقا کے راز ظاہر ہو جاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا ہر انسان اپنی بقا چاہتا ہے، کوئی بھی انسان فنا نہیں ہونا چاہتا۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا وجود، اس کا نام کہیں نہ کہیں زندہ رہے۔ وہ دنیا سے چلا بھی جائے تو پھر بھی اس کی ذات فنا نہ ہو، وہ امر ہونا چاہتا ہے۔ شاعرہ نے فنا اور بقا کے اس فلسفے کو نہایت سادہ لفظوں میں اس طرح بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص فنا اور بقا کے رازوں کو سمجھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ معرفت الہی اور قرب الہی سے مستفید ہو۔ جس شخص کو اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے وہ فنا سے بچ جاتا ہے اور اسے بقا حاصل ہو جاتی ہے۔ اس شعر میں تصوف کا رنگ غالب ہے اور شاعرہ بتانا یہ چاہتی ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی ذات کو فنا فی اللہ کر لیتے ہیں تو انہیں بقا نصیب ہو جاتی ہے۔ تصوف کے ساتھ صنعت تضاد کا استعمال شعر کے حسن کو دو چند کر رہا ہے۔ بقول شاعر، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ اسی مضمون کو شاعرہ نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے، اے فنا ملتا ہے عاشق کو بقا کا پیغام، اے فنا ملتا ہے عاشق کو بقا کا پیغام، زندگی جب راہ الفت میں فنا ہوتی ہے۔ شاعرہ نے فنا اور بقا کو صنعت تضاد کے طور پر استعمال کیا ہے، چونکہ شاعرہ کا تخلص بھی فنا ہے، اس لیے فنا کا لفظ یہاں پر دوہرے معنوں میں استعمال ہوا ہے اور بڑا ہی خوبصورت استعمال ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ شعر نمبر 6 یعنی کہ پروین فنا سید کی غزل کے مقطع کی تشریح مکمل ہوئی اور 9th کلاس کی اردو کی کتاب کے حصہ غزل کی تشریح بھی مکمل ہوئی۔ عزیز طلباء، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کر لیں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حامی و ناصر۔